كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھدی اللہ ھو الھدی. اللہ کا نام لے کر ہم آج اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں بہت سے علوم ہیں، بہت سی معلومات ہیں. ایک سائنس کا طالب علم محسوس کرتا ہے کہ اس میں سائنسی معلومات ہیں. ایک تاریخ کا طالب علم سمجھتا ہے کہ قرآن مجید میں بہت تاریخ بیان ہوئی ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں بے شمار قصے، کہانیاں، یعنی اس کے کنٹینٹس کو کاؤنٹ کیا جائے تو شاید کاؤنٹ نہ کیا جا سکے. لیکن قرآن مجید نے اپنا تعارف الہدا کی حیثیت سے کروایا ہے کہ یہ گائیڈنس ہے. عربی میں ہدایت، فارسی میں رہنمائی، اردو میں راستہ دکھانا، یہ ایک ہی مفہوم ہے کہ جو قرآن مجید اپنے بارے میں بتاتا ہے، اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ میں الہدا ہوں. اگر آپ اس لفظ پر غور کریں، رہنمائی یا ہدایت پر، تو راستہ دکھانا اس کا جو بنیادی مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جیسے اسکول میں جملوں میں استعمال کیے جاتے تھے الفاظ، صرف یہ دینے کے لیے کانسیپٹ کہ یہ لفظ کیا مفہوم رکھتا ہے اور اس کا استعمال کیسے ہے. اسی طرح اگر آپ رہنمائی کے لفظ کو جملے میں استعمال کرنا چاہیں اور آپ کسی سے کہیں کہ جی میری رہنمائی کیجیے، تو آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکے گا. خواب 10 دفعہ کہیں آپ رہنمائی کیجیے، زور سے کہیں رہنمائی کیجیے، کوئی معنی نہیں ہے اس لفظ کے جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ فلاں معاملے میں میری رہنمائی کیجیے. یعنی میں فلاں ڈائریکشن میں فلاں منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے رہنمائی کیجیے کہ میں کیسے جاؤں. یہاں سے گیٹ سے نکل کر میں دائیں مڑوں اگر فیصل آباد جانا ہے، اگر جڑاں والا جانا ہے تو بائیں مڑوں. اور کوئی گیٹ پر کھڑے ہو کے کہے کہ جی میری رہنمائی کرو، تو گیٹ کیپر اسے کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا اگر وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اس نے جڑاں والے جانا ہے یا لاہور جانا ہے یا فیصل آباد جانا ہے. پھر اگر آپ کسی کو اس کی منزل کے خلاف بھی گائیڈ کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کی رہنمائی کو، آپ کی گائیڈنس کو کبھی قبول نہیں کرے گا. یعنی کوئی شخص جانا تو لاہور جاتا ہے اور آپ اسے راستہ فیصل آباد کا یا جڑاں والا کا بتائیں اور بے شک نقشہ بنا کر دے دیں کہ یہاں سے آپ چلے جائیں، مین روڈ آئے تو بائیں مڑ جائیں، اور پھر جب رکھ برانچ آئے تو پھر وہاں سے لیفٹ ٹرن لے لیں، اور پھر جب عبداللہ پور کا چوک آ جائے، ٹریفک سگنل آ جائیں تو رائٹ لے لیں. یعنی پورا نقشہ بنا کر آپ دے دیں. وہ شاید آپ سے وہ پیپر بھی لینا پسند نہیں کرے گا کہ مجھے لاہور جانا ہے، آپ مجھے لاہور کی رہنمائی کریں، آپ مجھے فیصل آباد کیوں بتا رہے ہیں. لیکن ہم قرآن مجید کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید رہنمائی ہے، راستہ دکھاتا ہے،
تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ یہ کون سا راستہ دکھاتا ہے. یعنی اگر ہماری منزل اور قرآن کی منزل ایک نہیں ہے تو پھر تو یہ ہمارے لیے گائیڈنس نہیں ہے. اور ان جنرل جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری منزل اور قرآن مجید کی منزل ایک نہیں ہے. ہم سب کے سب دنیا کے طالب ہیں، جبکہ قرآن مجید تو ہمیں آخرت کی رہنمائی دیتا ہے. ہم سب دنیا میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید آخرت کی اچیومنٹ بتاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے گائیڈنس نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جس رخ پر جانا چاہتے ہیں یہ تو اس رخ پر گائیڈ نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور رخ پر گائیڈ کرتا ہے. تو پھر یہ ہمارے لیے ہدایت کیسے ہو گیا، یہ ہمارے لیے رہنمائی کیسے بن گیا؟ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو دنیا میں انسان جو کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے اس اچیومنٹ پر آپ نظر ڈالیں گے تو قرآن مجید بھی آپ کو اسی کی رہنمائی دیتا ہے. یعنی اس دنیا میں ان جنرل تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اونچی اونچی باتیں بھی ہیں، بڑی انٹلیکچل پرسوٹس بھی ہیں کہ جی انسان سکون چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، فلاں چاہتا ہے، فلاں چاہتا ہے، اور ان جنرل کہتا ہے کہ دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو میٹیریلائز کرنے کی کوشش کریں کہ ایگزیکٹلی انسان کیا چاہتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کی اس دنیا میں کامیابی کا معیار کیا ہے. یعنی کسی اینگل سے آپ دیکھ لیں، کوئی ملازم آدمی ہے 35 سال سروس کر کے گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوتا ہے اور اس کا ساتھ والا کولیگ اس سے پوچھتا ہے کہ سر آپ نے 35 سال سروس کی، آپ کی اچیومنٹ کیا ہے؟ تو بڑا خوش ہو کر بتاتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لے لیا ہوا ہے، میں نے اس کی بنیادیں بھی بھر لی ہوئی ہیں اور ابھی گریچوٹی کی رقم ملے گی تو انشاءاللہ 4 کمرے بھی بنا ہی لوں گا. یعنی دیٹ از ہز اچیومنٹ. 35 سال کی سروس کا حاصل کیا ہے؟ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے کہ میں گھر بنا لوں گا. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص اپنے بال بچوں کو ایک گھر بھی دے کر نہ جائے تو ساری دنیا جو ہے اسے کوستی ہے کہ یار بڑا بیکار آدمی تھا. میاں بیوی سارے ہی جو تھے بالکل فضول خرچ تھے کہ جو کمایا کھا گئے اور اڑا دیا، اور ایک گھروندا بھی نہیں بنا سکے. ایک کاروباری آدمی ہے، یعنی نو میٹر ہاؤ ہی اسٹارٹس، یعنی خواہ وہ ایک چھابڑی سے شروع کرے یا کارنر شاپ سے شروع کرے، وہ اپنے بزنس کو ڈیولپ کرتا ہے، دکان بناتا ہے، اس دکان کو بھرتا ہے. جب محسوس کرے گا کہ میرا کاروبار اسٹیبلش ہو گیا ہے تو کیا کرے گا؟ ایک گھر بنائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اسی طرح یعنی کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، وہ پہلے اپنی انڈسٹری لگائے گا، سیٹ کرے گا، اور جب وہ محسوس کرے گا کہ اب اس کی انڈسٹری وغیرہ سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے تو پھر اب اپنے لیول کے مطابق ایک لیوش سا گھر بنائے گا. تو معلوم ہوا کہ انسان کی اس دنیا میں بھی جو اصل پرسوٹ ہے کہ جس کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے، جو فائنل اچیومنٹ ہے، وہ ایک گھر ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کو اس گھر کی اتنی فکر کیوں ہے؟ کیوں وہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک گھر بنانا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ملازم آدمی ہے اور اسے اس کے امپلائر کی طرف سے گھر دیا گیا ہے تو اسے پتا ہے کہ جس دن میری ملازمت ختم ہوگی تو ود ان اے فیو ڈیز اسے وہ گھر بھی خالی کرنا ہوگا. سرکاری ملازم ہے، سرکاری رہائش گاہ ملی ہوئی ہے، جہاں بھی جاتا ہے سرکاری رہائش گاہ مل جاتی ہے. اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے ریٹائر ہونا ہے اور ریٹائر ہونے کے بعد مجھے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. اسی طرح کوئی شخص کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو اسے ایک فکر ذہن کے اندر بیک آف دا مائنڈ میں ضرور ہوتی ہے کہ کہیں مالک مکان نوٹس نہ دے دے. یعنی سو مچ سو کہ جب اس پر یہ بات زیادہ سوار ہو جاتی ہے تو ہر مرتبہ جب کال بیل بجتی ہے یا باہر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اسے ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہیں مالک مکان ہی نہ ہو اور وہ نوٹس دینے کے لیے آ جائے کہ بھائی مکان خالی کر دو. یہ نہیں ہوتی نا انسان کے ذہن میں ایک بات
لہذا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ایسا گھر بناؤں کہ جس میں سے مجھے کوئی نکالے نہ، بلکہ میں ہمیشہ اس گھر میں رہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ہوتی خام خیالی ہی ہے، یعنی گھر آپ کیسا ہی بنا لیں، کرائے کے مکان سے اور ایمپلائر کے دیے ہوئے گھر سے تو آپ اپنے پاؤں سے چل کے آتے ہیں، جسے آپ اپنا گھر سمجھ کر اپنی مستقل رہائش گاہ قرار دیں گے، اس میں آپ کے بچے آپ کو چارپائی پر ڈال کر اور پھر مٹی میں دفن کر کے آئیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو آمادہ کرتی ہے اس چیز پر کہ وہ لازماً یہ سوچے کہ اس کے پاس ایک گھر رہنا چاہیے، گھر ہونا چاہیے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہے، اس میں سے نکالا نہ جائے۔ پھر گھر کی ایک اور بھی ڈائمینشن ہوتی ہے کہ گھر کبھی لوکیشن کے اعتبار سے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے گھر چینج کرنا چاہیے، کبھی گھر کے اندر جو گنجائش ہے اس کے اعتبار سے وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں گھر مجھے ذرا کھلا لینا چاہیے، کبھی گھر کی جو ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں مجھے گھر نیا بنانا چاہیے۔ مثلا کوئی شخص فلیٹ میں رہتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اس میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اگر دروازے کے پاس وہ کمرہ ہے اس کا تو دن رات لوگ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں اور ڈسٹربنس ہو رہی ہے، پھر آسمان تو کوئی نظر ہی نہیں آتا فلیٹ میں رہتے ہوئے، تو انسان ایک تنگی محسوس کرتا ہے، لہذا چاہتا ہے کہ فلیٹ کی بجائے اپارٹمنٹ کی بجائے میں کسی گھر میں منتقل ہو جاؤں۔ پھر گھر اگر کہیں کسی محلے کے اندر ہے جہاں بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا ہے، وہاں محسوس کرتا ہے کہ یہاں ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے، گلی میں چھابڑی والا ریڑھی والا آواز لگاتا ہوا گزر رہا ہے، اس کی بھی ڈسٹربنس ہے، سمجھ سو کہ دو آدمی گفتگو کرتے ہوئے گزر رہے ہیں تو ان کی آواز بھی اندر سنائی دے رہی ہے، اور آپ اپنے دوست کے ساتھ مہمان کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی باہر سنی جا رہی ہے، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ تو آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، گفتگو کر ہی نہیں سکتے پرائیویسی کی کوئی بھی، لہذا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کسی کالونی میں جانا چاہیے جہاں باہر گیٹ ہو، اس کے بعد پھر فرنٹ یارڈ ہو، پھر ویرانڈا ہو، اس کے بعد جو ہے وہ رہائش کا کمروں کا معاملہ شروع ہو، تاکہ ایک پرائیویسی کا احساس ہو، اور پھر انسان کے پاس ذرا اور کچھ پیسے آ جائیں تو محسوس کرتا ہے کہ نہیں یہ جو اٹیچڈ گھر کا معاملہ ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی کوئی سائڈ بھی ساتھ والے گھر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سامنے بھی کچھ باغیچہ ہو، پیچھے بھی ہو، دائیں بھی ہو، بائیں بھی ہو، وہ جو مینشن کا تصور ہے اس کی انسان فکر کرتا ہے۔ پھر لوکیشن کے اعتبار سے انسان پسند کرتا ہے کہ سی ویو، ریور ویو، کینال ویو، نہیں نیچے اگر پانی بہہ رہا ہو تو، اور نہیں اگر کوئی ایسی لوکیشن نہیں ملتی تو گھر ہی کے اندر کوئی سوئمنگ پول بنا کر، یعنی کوئی پانی نیچے ایک لوور لیول پر ہو، تو انسان کی بنیادی کمزوریوں میں سے ہے کہ وہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی طرف اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ہمارے لیے رہنمائی ہے، تو محسوس ہوگا کہ ہاں واقعی ایگزیکٹلی وٹ وی وانٹ، یعنی جو کچھ ہم چاہتے ہیں بالکل وہی راستہ یہ بتا رہا ہے۔ جنت کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ہے، اور اگر آپ زیادہ غور سے قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید اصل میں جنت ہی کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ جنت کا کیا ہے؟ ایک گھر باغیچوں میں گھرا ہوا، جنت کے معنی تو گھر کے نہیں ہیں، باغ کے ہیں، یعنی باغ کا ذکر زیادہ ہے اور اس کے اندر لیونگ اپارٹمنٹ کا ذکر جو ہے وہ کم ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ ہمیش کے باغات کے اندر رہنے کے عمدہ مسکن، یعنی یہ ہے جنت کا تصور۔ اور پھر اس گھر کے اندر کی جو تفصیلات قرآن مجید نے بیان کی ہیں اس کا حاصل تو یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ ان گھروں کے اندر تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ میری خواہشات کیا ہیں، تو میری خواہشات کا سارا بندوبست پہلے سے وہاں موجود ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ان ایڈیشن میں کچھ اور بھی مانگوں گا تو وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. اور پھر گھر بناتا ہے انسان تو گھر کے ساتھ کچھ لوازمات لے کے آتا ہے. اب گھر آیا ہے تو نیا فریج بھی آنا چاہیے. اب فریج جو ہے وہ بڑے گھر کے مطابق بڑے سائز کا لے لیا ہے تو اب اس فریج کو بھرنا بھی ضروری ہے کہ اس میں ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں، تازہ فروٹ بھی پڑا ہوا ہو، اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی سویٹ ڈش بھی پڑی ہوئی ہو، اس میں کچھ نہ کچھ نمکین کھانے کو جی چاہے تو وہ بھی پڑا ہوا ہو. پھر ٹھنڈا کرنے کے لیے، گرم کرنے کے لیے کھانے کو بھی اور ویسے بھی کمرے کو، ماحول کو سب انتظام موجود ہو، خادم ہو، نوکر چاکر ہوں. پھر انسان کے لیے مزید انجوائمنٹ کو جو سامان انسان تصور کر سکتا ہے وہ سب کا سب قرآن مجید کے اندر مینشن کیا گیا ہے. اور پھر اس کے لیے حکم دیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ چاہیے، آ جاؤ پھر میرے پاس، میرے بندے بن جاؤ، میرے لیے کام کرو. یہی کرتا نا آپ کا امپلائر بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ انٹرویو دیتے ہیں، آپ کی سی وی آپ کے امپلائر کو پسند آ گئی، آپ کا ایکسپیرینس پسند آیا، آپ کی کوالیفیکیشن پسند آئی تو آپ کو آفر کرتا ہے کہ ہاں بھائی میرے لیے کام کرو، بتاؤ کیا مانگتے ہو، کتنی تنخواہ چاہیے اور کیا فیسلٹیز چاہیے. آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ جی مجھے کار بھی چاہیے، کار بھی لے لو، مجھے گھر بھی چاہیے، گھر بھی لے لو، میڈیکل فری چاہیے، میڈیکل بھی لے لو. اب وہ جو تمام انسان کی خواہشات ہیں ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے لیے کام کرو، میں تمہیں گھر دوں گا. اور بار بار سب سے زیادہ اس گھر کی جو صفت بیان ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام مسلمان، یہاں تک کہ مسلمان بچہ بھی جو بھی قاعدہ پڑھ رہا ہے، نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، یسرنا القرآن پڑھ رہا ہے، اسے قرآن مجید کے یہ الفاظ ضرور فیملیئر ہیں اس کے لیے، خالدین فیہا. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی وہ جو میں نے کیا نا کہ بیک آف دا مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اگر میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں تو مجھے خالی کرنے کا نوٹس نہ مل جائے، اور اگر میں امپلائر کی طرف سے پرووائڈ کیے ہوئے مکان میں رہتا ہوں تو ملازمت ختم ہوگی تو مکان بھی خالی کرنا پڑے گا. تو سب سے پہلے قرآن مجید یہ ایشور کرتا ہے کہ تمہیں گھر چاہیے، پرماننٹ گھر چاہیے، فیسلٹیز والا گھر چاہیے، اسپیشیس گھر چاہیے، لانس کے اندر گھرا ہوا گھر چاہیے، آ جاؤ تم میرے بن جاؤ، میرے لیے کام کرو، گارنٹی ہے کہ میں تمہیں وہ گھر ضرور دوں گا، اور یہ بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں سے کبھی کوئی نہیں نکالے گا. خالدین فیہا ہم فیہا خالدون، وہ ان گھروں میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اتنی بڑی ری ایشورنس ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس کی کوئی یعنی انتہا نہیں ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ گائیڈنس ہے کیسے؟ یعنی قرآن مجید نے اپنے آپ کو الہدا کہا ہے، دا گائیڈنس، الکتاب کہا ہے، دا بک. لیکن آپ بک کے اعتبار سے قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں تو اس میں بکس والی کوئی بات نہیں نظر آتی، اور گائیڈنس کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں ہدایات کی طرح کی کوئی شے نظر نہیں آتی. یعنی جسے آپ انسٹرکشنز کہتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی انسٹرکشنز آپ کو نظر نہیں آتی. کتاب کہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ جن کتابوں سے ہم واقف ہیں، میں اور آپ واقف ہیں، ان میں سے یہ کسی کتاب کے ساتھ نہیں ملتی. ٹیکسٹ بک نہیں، ٹیکسٹ بک تو نہیں. ٹیکسٹ بک کا آغاز تو ہوتا ہے انٹروڈکشن سے، پھر اس کے بعد پہلا چیپٹر ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور جو بات پہلے چیپٹر میں بیان کر دی جائے وہ دوسرے یا چوتھے چیپٹر میں دوبارہ بیان نہیں ہوتی، صرف اس کا حوالہ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ٹیکسٹ بک تو نہیں ہے. پھر ناول ہے،
نہیں، ناول بھی نہیں ہے. افسانہ ہے؟ نہیں، کہیں کہیں افسانوی رنگ تو ہے لیکن افسانہ نہیں ہے. پھر یہ کیا کوئی ڈرامہ ہے، کوئی سٹوری ہے، قصہ ہے؟ نہیں، قصے تو اس میں بہت ہیں، کہانیاں بھی بہت ہیں، لیکن قصوں کی اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اس لیے کہ اتنے بے شمار قصے اور کہانیاں قرآن مجید میں ہونے کے باوجود ماں سوائے ایک کہانی کے کوئی کہانی بھی کہانی کے ڈھنگ سے نہیں ہے. ایکسیپشن تو آپ سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر یعنی بالکل کہانی کے انداز میں بیان ہوئی ہے، اور پورے مزے لے لے کر قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، بالکل ایک ایک سٹیپ اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ. لیکن باقی اور کوئی کہانی قصے کے انداز میں نہیں ہے، بلکہ توڑ توڑ کر کہانیوں کو بھی بیان کیا ہے. یہاں بھی وہ کہانی مذکور ہے، پہلے پارے میں بھی، دوسرے میں بھی، چوتھے میں بھی، 10ویں میں بھی، 13ویں میں بھی، 15ویں میں بھی، اور 28ویں میں بھی، اور 29ویں میں بھی. خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی تو اس اعتبار سے بڑی عجیب کہانی ہے. حفاظ سے اگر آپ پوچھیں، حفاظ کرام سے، تو ان کو سب سے زیادہ پریشان حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کرتے ہیں. یعنی ہر پارے میں ادھر جاؤ موسیٰ علیہ السلام، ادھر جاؤ موسیٰ علیہ السلام، اور ذرا سی توجہ حافظ صاحب کی گئی تو وہ 13ویں پارے سے جمپ لگا اور 23ویں پارے میں پہنچ گئے. ایک بزرگ کا لطیفہ ہے کہ وہ شبینے میں قرآن مجید حفاظ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر پروفیشن کے جوکس جو ہیں وہ اس پروفیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو شبینے میں حافظ صاحب ایک قرآن مجید سنا رہے تھے، تو 11ویں پارے میں وہ کہیں پڑھ رہے تھے، تو پیچھے سے شرارتاً یا غلطی سے لقمہ دے دیا دوسرے حافظ نے کہیں 21ویں پارے کا. تو انہوں نے بھی پھر جواب دیا پورا اس کا کہ پورے 11 سپارے کھڑے ہو کر سنا کر، اور جس آیت کا لقمہ دیا تھا وہ 2 دفعہ پڑھ کر پھر کہا اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی تو ایسے ہی ہے کہ ذرا حافظ صاحب کی توجہ ادھر سے ادھر ہوئی اور حافظ صاحب پھدک کے ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر چلے گئے. لیکن قرآن مجید نے بہرحال اس کہانی کو خوب بیان کیا ہے، اور اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو شاید 30 پاروں میں سے کم 3 پارے جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی کہانی پر مشتمل ہیں. لیکن یعنی 2 صورتیں تو ایسی ہیں کہ جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی قرار دیا جا سکتا ہے، سورہ طٰہٰ اور سورۃ القصص. ان میں بھی بڑا حسین فرق ہے. سورہ قصص کے اندر کہانی کا انداز ہے، بالکل آغاز سے کیا کہ فرعون جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلا رہا تھا اور اپنی رعایا کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا تھا، کچھ کو اپریس کر رہا تھا اور کچھ کو اٹھا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو اپریسڈ لوگوں پر رحم آ گیا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر کہانی شروع کر دی کہ ان کی والدہ کو وحی کی گئی کہ تم ان کو باکس میں ڈال کر دریا میں بہا دو، یعنی کہانی کا انداز. لیکن سورہ طٰہٰ میں بالکل ڈرامائی انداز اختیار کیا ہے، جیسے مووی اور ڈرامے کے اندر ہوتا ہے کہ 2 آدمی چلے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنا رہا ہے، اور پھر یوں وہ مووی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. بالکل وہی انداز اختیار کیا، درمیان میں سے شروع کر دی بات کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے رات کے اندھیرے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس مصر، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ واپس مصر جا رہے تھے، بس درمیان میں سے شروع ہو جاتی ہے کہانی سورہ طٰہٰ کے اندر. اور موسیٰ نے آگ دیکھی. اب وہ ڈیٹیل تو جا کر آپ کو دوسری جگہوں پر ملتی ہے. موسیٰ نے آگ دیکھی اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم ذرا یہاں ٹھہرو، میں ذرا وہاں سے کچھ گائیڈنس بھی لے کے آتا ہوں اور تمہارے لیے بھی کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں کہ تم بھی سیکھ سکو. اب جب وہاں پہنچے تو ایک دم آواز آئی، موسیٰ جوتے اتار دو، تم پاک وادی میں ہو اور میں تمہارا رب ہوں اللہ. اپنا عصا پھینکو. عصا پھینکا، اژدہا بن گیا. کہا کہ نہیں ڈرو مت، پکڑ لو اس کو. پھر کہا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے کے جاؤ اور نکالو. نکالا تو بالکل سفید ہو گیا. کہا کہ اچھا یہ 2 نشانیاں ہیں میری، یہ لے کر جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، اور اس کو جا کر خبردار کرو. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تو پہلے ہی قبطیوں کا مجرم ہوں، کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہوا ہے، وہ تو مجھے دیکھتے قتل کر دیں گے.
تو یہ آپ کا مشن جو آپ مجھے سونپ رہے ہیں یہ کیسے برا ہوگا؟ بہتر ہے کہ آپ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ شامل کر دیں اس مشن میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جا، تمہاری یہ مراد بھی پوری کی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس سے قبل بھی ہم نے ایک دفعہ تم پر احسان کیا تھا، جب ہم نے تیری والدہ کو وحی کی تھی کہ اس کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دو۔ اب وہ کہانی جو ہے وہ پیچھے سے شروع ہو گئی، بالکل ڈرامے اور مووی کے انداز میں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ویسے تو پورے قرآن مجید میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے گلمپس جگہ جگہ موجود ہیں، لیکن دو صورتوں میں باقاعدہ بایوگرافک انداز میں، پھر اس میں بھی ایک کہانی کا انداز اور ایک میں ڈرامے کا انداز جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ یہ آپ کو گائیڈ کرے گا، کہتا ہے کہ گائیڈنس ہے، لیکن وہ گائیڈنس کیسے ہے؟ اٹ از یٹ ٹو بی نون، کہ نہ یہ ٹیکسٹ بک ہے، نہ یہ ڈرامہ ہے، نہ یہ ناول ہے، اور نہ یہ افسانہ ہے، نہ یہ کہانیوں کی کتاب ہے، گائیڈنس ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس کو جب کھولتے ہیں کہ اچھا جی گائیڈنس لے لیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب پڑھنے کا مزہ تو آ رہا ہے، لیکن وہ جو چیز ہے کہ کرنا کیا ہے وہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یعنی اللہ کی حمد ہو گئی، اس کی تعریف ہو گئی، یہ بتا دیا کہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، پھر ایک دم جو ہے اللہ تعالیٰ سے خطاب شروع ہو گیا، اور پھر اگلی سورت شروع ہوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایات پھر نہیں ہے متقیوں کے لیے، ڈسکرپشن آ گئی کہ وہ متقی کیا کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اب اصل معاملہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو گائیڈنس ہے وہ اس کی تلاوت کے اندر رکھی گئی ہے۔ یعنی مقصد ہو قرآن مجید سے گائیڈنس حاصل کرنا، اور اس مقصد کے لیے باقاعدگی سے یعنی الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے والناس تک آپ تلاوت کرتے رہیں، ختم ہو گیا پھر شروع کر دیں، ختم ہو گیا پھر شروع کر دیں، ختم ہو گیا پھر شروع کر دیں، تو یہ پڑھتے ہوئے آپ کو گائیڈنس ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ یہ تجربے سے ہی ہوگی۔ یعنی کوئی تفسیر پڑھنے سے آپ کو یا قرآن مجید پر کوئی آرٹیکل پڑھنے سے آپ کو معلومات تو حاصل ہوں گی، ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس معلومات کا ہو جائے گا، لیکن گائیڈنس آپ کو نہیں ملے گی۔ گائیڈنس کیسے ملے گی؟ بڑے غیر محسوس طریقے سے ملے گی۔ اور گائیڈنس کا بھی اصل مزہ جو آئے گا وہ اس وقت آئے گا کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک دم ایسا معلوم ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے کان سے پکڑ کے آپ کو سیدھا کر دیا ہے۔ علامہ اقبال کو بچپن میں ہی ان کے استاد میر حسن نے بڑی اچھی عربی پڑھا دی تھی، اور وہ عربی تفسیر کنسلٹ کر سکتے تھے، تو زمخشری کی تفسیر لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور اسے پڑھ رہے تھے، تو علامہ اقبال کے والد محترم کا ان کے پاس سے گزر ہوا، تو انہوں نے ایک نصیحت انہیں کی، جس کو پھر علامہ اقبال نے ایک شعر کے اندر ڈھالا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ تم جتنی بڑی سے بڑی تفسیر پڑھ لو، تیرے ضمیر پہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بات تمہیں گائیڈنس کا باعث نہیں بنے گی، معلومات تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ اب وہ ضمیر پر کیسے نازل ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے، اس میں انسان سے ایررز بھی ہو رہی ہیں، اومیشنز بھی ہو رہی ہیں، اور نافرمانیاں بھی باقاعدہ ہو رہی ہیں، ان کا نوٹس وہ نہیں لے رہا۔ اب قرآن مجید اگلی صبح پڑھتا ہے جی تلاوت کی غرض سے، بشرطے کہ اس کے پیش نظر ہدایت ہو، تو ایک دم جو ہے وہ کوئی آیت آئے گی جس سے وہ ایک دم جو ہے وہ جھنجھوڑ دیا جائے گا، اسے محسوس کرے گا کہ نہیں، مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ گائیڈنس جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ملتی ہے۔ یعنی ہر روز اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی تو روز تلاوت میں کہیں نہ کہیں جھنجھوڑا جائے گا، اور
نہیں تو ہفتے 10 دن میں، مہینے میں، 6 مہینے میں ضرور ایک دفعہ جھنجھوڑا جائے گا، اور اتنی طاقت سے جھنجھوڑا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ برائیاں کے جن کو پہلے سمجھتا تھا کہ وہ برائیاں ہیں، چھوڑنا چاہتا تھا لیکن چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب وہ جھنجھوڑا جائے گا تو واقعتاً ایسے معلوم ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے کان سے پکڑ کر اس کو سیدھا کر دیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ جو خطبہ ہم ہر جمعے کو سنتے ہیں، ابھی میں نے ابتدا میں بھی وہ الفاظ کہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے، جسے اللہ راستہ دکھائے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق ثبت کر دے، اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا. تو قرآن مجید کی یہ گائیڈنس جو ہے یہ تلاوت کے اندر ملے گی. اور قرآن مجید میں کیا ڈسٹریبیوشن ہے اس کا میں ایک آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں. قصہ آدم و ابلیس، یعنی وہ بھی ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے، لیکن قرآن مجید میں کیسے اس کو سپریڈ کیا گیا ہے. پہلے پارے کا 4تھا رکوع، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، قصہ آدم و ابلیس ہے. پھر 7 پارے آگے جا کر 8ویں پارے میں، 8ویں پارے کا پورا دوسرا رکوع اور پھر تیسرے رکوع کی بھی کچھ آیات، وہ قصہ آدم و ابلیس ہے. اور پھر 6 اور آگے چلیے تو 14ویں پارے میں سورہ ہجر کے اندر پورا ایک رکوع پھر آ گیا. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گلمپس ہیں قرآن مجید کے بالکل وسط میں، 15ویں پارے میں اور 16ویں پارے میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، اور سورہ طٰہٰ میں رکوع سے کم. طٰہٰ میں ذرا زیادہ ہے، اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں ایک ایک آیت، 2 آیتیں ہیں. اس کے بعد پھر یعنی 16 کے بعد پھر 7 ایڈ کیجئے تو کتنے ہو گئے؟ 23ویں پارے میں سورہ صاد میں پھر پورا رکوع ہے، اور 7 میں پھر آپ 8 ایڈ کیجئے تو پھر پہلا پارہ آ گیا. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہے تو ہر ہفتے وہ قصہ آدم و ابلیس پڑھے گا. اور پڑھتے ہوئے یعنی اگر گائیڈنس اس کے پیش نظر ہے تو اسے یہ بات نوٹ کرنی پڑے گی کہ میں آدم ہوں، میں آدمی ہوں یا شیطان ہوں. یہ 2 کردار ہیں نا، یعنی اس کہانی کے یہ 2 کردار ہیں. ایک کردار ہے ابلیس، دوسرا کردار ہے آدم و حوا. اب ان دونوں میں ایک بات مشترک ہے. وہ مشترک بات کیا ہے کہ دونوں سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی. یہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے کر دیا، اس نے نہیں کیا، نافرمانی ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا سلام علیہا کو جنت میں ریزیڈنس پرووائڈ کر دی اور کہا کہ مزے کرو، جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا. اور وارننگ دے دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اب کیا ہوا؟ سورہ اعراف میں اس واقعے کی سب سے زیادہ تفصیل آئی ہے. تفصیل کیا ہے کہ دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی. جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی جواب طلبی کی. قال ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک. عزازیل، اس کا نام عزازیل تھا، عزازیل تمہیں کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ یعنی میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تو ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی اٹ. تو معلوم ہے شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے یعنی سوال تھا کہ تم نے کیوں نہیں مانا، کس چیز نے روکا جبکہ میں تمہارا رب ہوں. جواب اس نے دیا کہ اصل میں اس کو یوں انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ اللہ میاں تیرا حکم تو سر آنکھوں پر ہے، لیکن تیرا حکم صحیح نہیں تھا. الفاظ یہ نہیں ہے، لیکن ابھی میں ترجمہ کروں گا تو آپ مجھ سے اگری کریں گے کہ مفہوم یہی ہے. قال، شیطان نے کہا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا.
تو آگ جو ہے یعنی آج کی زبان میں کہوں اٹس فرام دا ورلڈ آف انرجی، اور مٹی جو ہے اٹس مٹیریل. تو انرجی جو ہے وہ سپیریئر ہے اور مٹی جو ہے یہ انفیریئر ہے. لہذا میرا سجدہ کرنا بنتا نہیں تھا. اب حکم اللہ نے دیا تھا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تو ذرا اپنے حکم کو ریکنسیڈر کر، تیری کمانڈ صحیح نہیں تھی، صحیح ہوتی تو سر آنکھوں پر. پھر آدم و حوا سے بھی غلطی ہو گئی. اب جب ان سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف ہی میں یہ الفاظ ہیں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، آدم و حوا کو ان کے رب نے پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کہ یہاں اگر آرگومنٹ ہی کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو آدم و حوا کے پاس بھی بہت کچھ تھا کہنے کو. اس لیے کہ شیطان نے جو ان سے گپ شپ لگائی تھی آ کر تو انہیں بہت کچھ بتایا تھا، بلکہ یہ بھی بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور یہاں تمہیں رکھا ہے، اور وہ جو پھل کھانے سے درخت کے پاس جانے سے تمہیں منع کیا ہے، بتاؤں تمہیں اس کی خوبی کیا ہے؟ تمہیں پتا نا کہ میں اندر کا آدمی ہوں؟ ہاں بالکل پتا ہے. اصل میں اس کی خوبی یہ ہے کہ جو اس درخت کو کھا لے اسے جنت کا گرین کارڈ مل جاتا ہے. الفاظ سن لیں، آپ ایگری کریں گے کہ میں نے صحیح ترجمانی کی ہے. کہ شیطان آیا آدم و حوا کے پاس، فوسوس لہما الشیطان، پس شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی، وسپر کیا، لیبدی لہما ما وری عنہما، تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں ایکسپوز کرے. وقالا، اور کہنے لگا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ. اب اس کو بھی ذرا ذہن میں لائیے کہ یہ گفتگو ہوگی کیا. یعنی شیطان آیا ہوگا آدم و حوا کے پاس اور ان سے آ کے گپ شپ لگائی ہوگی، مبارکباد دی ہوگی، بھائی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، تمہیں خلافت عطا کر دی ہے، واہ واہ بھائی، بڑی بات ہے. لیکن بھائی دیوے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہارے رب نے ٹائٹل تمہیں دیا ہے اشرف المخلوقات کا، لیکن aren't the angels superior to you؟ فرشتوں کو دیکھو نا، ود ان نو ٹائم وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، بٹ یو کانٹ. وہ شکل بدل لیتے ہیں اپنی، بٹ یو کانٹ. تو دیکھو بڑا سپیریئر کون ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ویسے ہی زبانی خوش کر دیا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو. اور اب کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں، اصل میں اندر کی بات بتاؤں تمہیں، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ.